السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے چند قیمتی نصیحتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ان پر عمل کیجیے تاکہ رمضان کی برکت ہمیں نصیب ہوں۔ تو آئیے ٹائم ضائع کیے بغیر ترجمہ کرتے ہیں۔ ایھا المسلمون، اشکروا اللہ سبحانہ وتعالی اذ بلغکم شہر رمضان۔ اے مسلمانوں، اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو رمضان کے مہینے تک پہنچایا۔ وصلوہ الاعانۃ علی فعل الخیرات وتقدیم الطاعات وأن يتقبل منكم صيامكم وقيامكم ويغفر لكم سيئاتكم، اور بھلائیاں کرنے پر اور اطاعت بجا لانے پر اس سے مدد مانگو، اور اس بات کو مانگو کہ وہ تمہارا روزہ اور قیام لیل کو قبول فرمائے اور تمہارے گناہ معاف فرمائے۔ فَاعْمُرُوا أَوْقَاتَكُمْ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَإِنَّهَا هِيَ التِّجَارَةُ الرَّابِحَةُ، اور تمہارے اوقات کو نیک اعمال میں صرف کرو، اس لیے کہ یہی نفع بخش تجارت ہیں۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ قَدْ أَتَاحَ لَكُمُ الْفُرْصَةَ وَأَعْطَاكُمُ الْمُهْلَةَ وَمَكَّنَكُم مِّنَ الْعَمَلِ الَّذِي يَنفَعُكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں موقع دیا ہے اور مہلت دی ہے، اور اس پر قدرت دی ہے جو تمہارے لیے، اور اس عمل پر قدرت دی ہے جو تمہارے لیے نافع اور فائدہ مند ہو۔ فَلَا تُضَيِّعُوا هَذَا الشَّهْرَ بِاللَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا، لہذا اس ماہ کو کھیل کود اور غفلت و لاپرواہی اور دنیا طلبی پر متوجہ ہونے میں ضائع مت کرو۔ فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا أَنَّهُ وَقْتٌ لِلتَّفَنُّنِ فِي الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ، بعض لوگ رمضان کے مہینے کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ قسم قسم کے کھانے پینے کا وقت اور زمانہ ہے۔ فَيَشْغَلُونَ لَيْلَهُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالسَّهْرِ عَلَى الْقِيلِ وَالْقَالِ وَالْمَزَاحِ وَالضِّحْكِ، لہذا رات کو کھانے پینے میں اور رات جاگ کر قیل و قال یعنی لا یعنی اور بیکار باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول رہتے ہیں۔ وَيُضَيِّعُونَ نَهَارَهُ بِالنَّوْمِ وَالْكَسَلِ، اور دن کو سونے اور سستی میں ضائع کر دیتے ہیں۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ رَمَضَانُ إِلَّا رَغْبَةً فِي الْأَكْلِ وَحِرْصًا عَلَى النَّوْمِ، ایسے لوگ رمضان میں کھانے میں رغبت اور سونے کی حرص میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وَصِنْفٌ آخَرُ مِنَ النَّاسِ يَنْشَغِلُونَ فِي رَمَضَانَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا لِأَنَّ حَرَكَةَ الْأَسْوَاقِ تَزِيدُ فِي رَمَضَانَ فَيَنْتَهِزُونَهُ فُرْصَةً لِطَلَبِ الدُّنْيا، اور لوگوں کی ایک قسم رمضان میں خرید و فروخت اور دنیا طلبی میں ہی مگن رہتے ہیں، اس لیے کہ رمضان میں بازاروں کی چہل پہل میں اضافہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس موقع کو دنیا طلبی کے لیے غنیمت سمجھتے ہیں۔ اننا لا نطلب من هؤلاء ان يغلقوا دکاکینہم ويعطلوا الاسباب ولكن نريد منهم الا يصرفوا كل الوقت لطلب الدنيا، ہم ایسے لوگوں سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ دکانیں بند کر دے اور اسباب کو چھوڑ کر بیکار بیٹھے رہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ پورا وقت دنیا طلبی میں صرف نہ کریں۔ وَإِنَّمَا يَأْخُذُونَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرٍ لَا يَطْغَى عَلَى طَلَبِ الْآخِرَةِ وَيُفَوِّتَ مَوَاسِمَ الْعِبَادَةِ، اور صرف اتنا ہی حاصل کریں کہ طلب آخرت پر چھا نہ جائے، یعنی دنیا کو ترجیح دے کر آخرت کو پیچھے چھوڑ دے۔
اسی طرح عبادت کی سیزن فوت نہ کر دے۔ فقد كان السلف يتفرغون في رمضان حتى من طلب العلم ويقبلون على الصلاة والتلاوة والذکر۔ بزرگان دین ہمارے اسلاف رمضان میں علم کی طلب سے بھی فارغ ہو جاتے تھے، یعنی رمضان میں علم کی طلب بھی نہیں کرتے تھے اور نماز، تلاوت قرآن اور ذکر میں متوجہ رہتے تھے۔ فیا ایھا الاخوان حافظوا علی صیامکم مما یخل به او یفسدکم من الاعمال السیئۃ والاقوال الاسیمہ۔ اے بھائیو، تمہارے روزے کی ان چیزوں سے حفاظت کرو جو روزے میں خلل انداز ہو اور اس کو خراب کر دے، یعنی برے اعمال اور گناہ کی باتیں۔ فاحفظوا اسماعکم من سماع ما حرم اللہ من الاغانی وقول الزور والغیبۃ والنمیمہ۔ تمہارے کانوں کو ان گانوں، جھوٹی گواہی، غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھو جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ واحفظوا ابصارکم عن رؤیۃ ما حرم اللہ علیکم من المناظر الفاتنہ۔ تمہاری آنکھوں کو ان دلکش اور جاذب نظر مناظر سے محفوظ رکھو جن کا دیکھنا اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ فإن النظر سہم من سہام ابلیس۔ نگاہ ابلیس کے زہریلی تیروں میں سے ایک تیر ہیں۔ واحفظوا السنتکم من قول الزور وشہادۃ الزور والغیبۃ والنمیمۃ والشتم والسباب۔ اور اپنی زبانوں کو جھوٹ بولنے، جھوٹی گواہی دینے، غیبت و چغلی کرنے اور گالی گلوچ سے محفوظ رکھو۔ فإن سابک احد فلا ترد علیہ بالمثل بل قل انی صائم۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے یا لڑائی جھگڑا کرے تو آپ اسی جیسا برتاؤ ان کے ساتھ نہ کرے، یعنی ان کے جیسا جواب پلٹ کر نہ دے، بلکہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ فلیس الصیام هو الامساک عن الطعام والشراب فقط بل هو امساک عن كل ما حرم اللہ عن كل ما حرم اللہ۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کاموں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ علیکم بتلاوت القرآن العظیم فی هذا الشہر المبارک اقتداء بنبیکم۔ اس مبارک مہینے میں نبی کی پیروی کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ وکان السلف الصالح یتلون القرآن الکریم ویکثرون منہ فی هذا الشہر المبارک واخبارہم فی ذلک مشہورہ۔ ہمارے اکابر صلحاء اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور اس سلسلے میں ان کے واقعات و اخبار مشہور ہیں۔ الزموا اولادکم بتلاوت القرآن وتفقدوہم فی ذلک وشجعوہم بالجوائز التی تشجعوہم علی تلاوتی۔ اپنی اولادوں کو تلاوت قرآن کا پابند بناؤ اور ان کا جائزہ لو اور ان کو انعام دے کر تلاوت قرآن کریم پر ابھارنے کے لیے ہمت افزائی کرو۔ ولا تترکوہم یہیمون فی الشوارع ویضیعون الاوقات فی اللعب۔ اور ان کو راستوں میں گھومتے ہوئے اور اپنے اوقات کو کھیل کود میں برباد کرنے پر مت چھوڑ دو۔ اور ان کو راستوں میں گھومتے ہوئے اور اپنے اوقات کو کھیل کود میں برباد کرتے ہوئے مت چھوڑ دو۔ فإنہم یشبون علی ما عودتموہم۔ جیسا تم ان کو عادی بناؤ گے اسی پر وہ پلیں گے بڑھیں گے۔ ہذہ نصائح ثمینہ۔ یہ چند قیمتی نصیحتیں ہیں۔ وعملوا بہا۔ ان پر عمل کیجیے۔ واغتنموا هذه الفرصة المتاحة لكم۔ یہ تمہیں ملا ہوا موقع غنیمت سمجھیے۔ اور ولا تضيعوها۔ اور اس کو ضائع مت کیجیے۔ وإلا تندموا يوم لا ينفع الندم۔ ورنہ اس دن پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا جب پشیمانی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جس کو کسی نے اس طرح کہا ہے، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ کما قال القرآن الکریم ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔
اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ جیسا کہ قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے، ہم نیک اعمال کر کے لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں سمجھ حاصل کرنا چاہتی تو کر سکتے تھے، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تب عذاب چکھو اور ظالمین کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ابھی تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔